5, 4, 3, 2, 1, 0. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Who is the loved one? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan? لا إله إلا الله Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger, to Allah is our return. لا إله إلا الله Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger, to Allah is our return. لا إله إلا الله Muhammadur Rasulullah. لا إله إلا الله Muhammadur Rasulullah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. All praise is due to the one and only. He is the master of all creation. All praise is due to the one and only. He is the master of all creation. He is the sustainer and the maintainer of the whole universe. لا إله إلا الله Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger, to Allah is our return. لا إله إلا الله Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger, to Allah is our return. لا إله إلا الله Muhammadur Rasulullah. لا إله إلا الله Muhammadur Rasulullah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. He gave us life, He gave us life. He gave us life, He gave us light. He sent to guide us, Rasulallah. He sent to guide us, Rasulallah. Who is the loved one? Allah. Who is Al-Basir? Allah. Who is Al-Khabir? لا إله إلا الله Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger, to Allah is our return. لا إله إلا الله Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger, to Allah is our return. لا إله إلا الله Muhammadur Rasulullah. لا إله إلا الله Muhammadur Rasulullah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Anyone who fails to see all the signs of his existence that he has spread around. Anyone who fails
الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما قديرا مدبرا سميعا بصيرا، ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق اللہ العظیم. میرے پیارے محترم بزرگوں اور دوستوں، ماں اور بہنوں، عزیز طلباء و طالبات، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دین کی نسبت پر یہاں جمع فرمایا. ہم صرف اپنے بچوں کا پروگرام دیکھنے کے لیے نہیں جمع ہوئے ہیں، ہم آنے والے نسلوں کی دین کی بقا اور حفاظت کے لیے جمع ہوئے ہیں. ورنہ بہت ساری محفلیں، بہت ساری مجلسیں، بہت سارے پروگرام میں آپ حضرات کی شرکت ہوتی ہے، مگر یہ دین کی نسبت پر جمع ہونا، دین کی ایک بات سیکھ لینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے علی، اگر تیری وجہ سے کوئی ایک انسان، بھٹکا ہوا انسان راہ راست پر آ گیا تو تیری نجات کے لیے کافی ہے. تو ہمارا یہاں جمع ہونا نفع سے خالی نہیں ہے، انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا. اب اس مجلس کا آغاز کرنے کے لیے جب کسی مجلس کی شروعات ہوتی ہے تو سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت سے اس کی شروعات کی جائے. قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے مدرسے کے ایک طالب علم ابو القیس سلمہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن مجید کی تلاوت سے اس مجلس کا آغاز فرمائیں. عزیزم ابو القیس سلمہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اس کے بعد حمد پیش کرنے کے لیے محمد علی، محمد سعود، صفا تاج اور عبدالعظیم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. محمد علی، محمد سعود، صفا تاج، عبدالعظیم. Yes,
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیرہ۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت کے بعد اگر اس دنیا میں کوئی ہستی ہے تو ہم سب کے آقا محسن انسانیت رحمت للعالمین امام الانبیاء تاجدار بطحا احمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ نعت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے عزیزم طاہر شیخ محمد فرقان محمد حارث محمد زکوان راہیل پاشا کو دعوت دیتا ہوں جو تشریف لائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیرہ۔ اب دعا قنوت پیش کرنے کے لیے بی بی تمکین کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم میں دعا قنوت عشاء کی وتر میں پڑھی جاتی ہے۔ ہمارے ایسے بہت سارے احباب ہیں جن کو آج تک دعا قنوت نہیں یاد ہو سکی ہے۔ اب اس کے بعد کھانے کی دعا پیش کرنے کے لیے احمد شاہد عبد الخالق رشدہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کی زندگی میں کھانا تو ضرورت ہے، اگر یہی کھانا انسان سنت کے مطابق کھائے
تو کھانا ضرورت بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ عبادت بھی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سنت کے مطابق کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب کھانے کی سنتیں پیش کرنے کے لیے عزیزم عباس حسین احمد، فواد علی، سید علی حسین، محمد پرویز اور معاذ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائے۔ لوگوں کے سامنے کھانے کی سنتیں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ کھانا انسان کی ضرورت ہے۔ اگر ہم لوگ یہی کھانا سنت کے مطابق کھائیں تو یہی عبادت میں شمار ہوگا۔ آپ لوگ کھانے کی سنتوں کو غور سے سنیں۔ نمبر 1، دسترخوان بچھا کر کھانا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا۔ نمبر 3، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر 4، ایک زانو یا دو زانو بیٹھنا۔ نمبر 5، کھانے سے پہلے دعا پڑھنا بھول جائے تو بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھنا۔ نمبر 6، دائیں ہاتھ سے کھانا۔ نمبر 7، اپنے سامنے سے کھانا۔ نمبر 9، اگر انگلیوں سے کھانا۔ نمبر 9، اگر لقمہ گر جائے تو ڈالر کھا لینا۔ نمبر 10، برتن اور انگلیوں کو چاٹ کر صاف کرنا۔ نمبر 11، لیٹ کر ٹیک لگا کر اور کھڑے ہو کر نہ کھانا۔ نمبر 12، کھاتے وقت جوتا یا چپل نکال دینا۔ نمبر 13، کھانے میں ایک نہ نکالنا، پسند ہو یا نہ پسند ہو۔ نمبر 14، بہت زیادہ گرم نہ کھانا۔ نمبر 15، کھانے کی چیزوں میں پھونک نہ مارنا۔ نمبر 16، کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا۔ نمبر 17، کھانے کے بعد ہاتھ دھونا اور کلی کرنا۔ نمبر 18، پہلے دسترخوان اٹھانا پھر خود اٹھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ احسن الجزاء۔ یقیناً انسان اگر اسی کے مطابق کھانا کھائے جس کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کے لیے نصیحت ارشاد فرمائی تو انشاءاللہ عبادت میں شمار ہوگا۔ اب اس کے بعد عربی میں چیزوں کے نام پیش کرنے کے لیے محمد معاذ ابن تجمل کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ محمد معاذ ابن تجمل صاحب۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعم، ہاں، لا، نہیں، سیارہ، کار، فندق، ہوٹل، جواز، پاسپورٹ، طیارہ، ہوائی جہاز، حافلہ، بس، لحم، گوشت، بیضہ، انڈا، بادام، سالن، تمر، کھجور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اس کے بعد پھر نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے عزیزم محمد ارشد ابن سمیع اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور نعت پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ محمد ارشد ابن سمیع اللہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشم مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی
محمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، والشمس ضحیٰ چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا گئے سوئے حضرت کی لچک ہے، والشمس ضحیٰ چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا گئے سوئے حضرت کی لچک ہے، عالم کو ضیاء جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، اللہ کا فرمان لم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک، اللہ کا فرمان ہے لم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک، جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، مزمل یاسین و مدثر طٰہٰ، کیا کیا نئے القاب میں مولا نے پکارا، مزمل یاسین و مدثر طٰہٰ، کیا کیا نئے القاب میں مولا نے پکارا، کیا شان ہے اس کی جو امی لقبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد انسان زندگی میں کیسے رہنا چاہیے، کیسے رہتا ہے، وہ پیش کرنے کے لیے محمد ارمان، محمد ارحام، ضیاء الرحمان، مصدق، نور انجم، محمد ریان ابن یونس کو دعوت دیتا ہوں تو تشریف لائیں۔ سامنے چیئر خالی ہے، آ جائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اس کے بعد عرفہ نورین بنت فاروق پاشا کو دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائیں۔ عرفہ نورین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابن ماں، ام ماں، جدن دادا، جدتن دادی، آخر بھائی، حروف کی پہچان
चांद, अल्फ से अल्लाह, बा से बंदा, बा से बाकी, ता से तौबा, ता से टोपी, सा से सवाब, जीम से जुम्आ, जीम से चांद, है से हम, हो से खुदा, दाल से दरूद, दाल से रानी, दाल से जिक्र, रा से रोजा, रा से बहार, जा से जियारत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब इसके बाद पानी पीने की सुन्नतें पेश करने के लिए हाजरा तस्नीम बिन्त मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब को दावत देता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और पानी पीने की सुन्नतें पेश फरमाएं। दरमियान में अगर जगह खाली हो तो बच्चों को 2 चेयर पे 3 बच्चों को कर दें, चेयर की तंगी हो रही है, आने वाले मेहमान खड़े ना रहें। अजीज़ा हाजरा तस्नीम बिन्त मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब पानी पीने की सुन्नतें पेश कर रही हैं। आप हजरत बगौर समात फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हाजरा तस्नीम डॉक्टर ऑफ मोहम्मद मुस्तफ़ा। आज मैं आप लोगों के सामने पानी पीने की सुन्नतें पेश करने वाली हूँ। आप लोग गौर से सुने। पानी पीने की सुन्नतें। नंबर 1, दाएं हाथ से पीना। नंबर 2, बैठकर पीना। नंबर 3, देखकर पीना। नंबर 4, बिस्मिल्लाह पढ़कर पीना। नंबर 5, 3 सांस में पीना। नंबर 6, पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम करना सुन्नत है और सलाम का जवाब देना फ़र्ज़ है। अगर एक फ़र्ज़ हमसे छूट जाएगा तो हम गुनाह के मुस्तहिक़ होंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, बच्ची ने पानी पीने की सुन्नतें पेश फरमाई, बड़ी खुशी हो रही थी। आज का मॉडर्न ज़माना जो सुन्नत के मुताबिक बैठ के खाना या सुन्नत के मुताबिक बैठकर पीने को ऐब और मायूब समझता है। वो बच्ची बता रही थी कि पानी पीने की सुन्नतें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान बैठकर सुन्नत के मुताबिक पानी पीता है घुटने हमेशा मजबूत रहते हैं। इंसान आज घुटने की बीमारी में मुब्तला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कभी गलत नहीं हो सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया वो कभी गलत नहीं हो सकता। दूसरी चीज इरशाद फरमाई आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इंसान के रीढ़ की पीछे रीढ़ की जो हड्डी होती है वो कभी कमजोर नहीं होती। हम कहीं मिले बाटल में खड़े खड़े पानी पी लिए, समझ लेते हैं कि पानी पीने का जो हक था वो हक तो अदा हो गया। अगर यही पानी पीने की प्यास को बैठकर बुझाते तो इंशाअल्लाह अजर भी मिलता, प्यास भी बुझती और जो फवाइद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए हैं वो फवाइद भी हासिल होते। तीसरी चीज इरशाद फरमाई आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि उस इंसान के गुर्दे खराब नहीं होते। किस इंसान के? जो इंसान बैठकर पानी पीता है। चौथी चीज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दिल के वाल कभी बंद नहीं होते। हार्ट का जो मसला पेश आता है बैठकर पानी पीने की वजह से वो मसला कभी नहीं आएगा, हार्ट कभी नहीं उभरेगा। और आगे फरमाया
انسان کا دل کبھی کمزور نہیں ہوتا. یہ فوائد ہیں بیٹھ کر پانی پینے کے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب اس کے بعد دعا و سنت پیش کرنے کے لیے نسرین خاتون اقرا بانو کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائے. نسرین بانو اور اقرا بانو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب سونے کی سنتیں پیش کرنے کے لیے محمد عتیق ابن نثار احمد کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سونے کے سنتیں. نمبر 1 عشاء کے بعد جلدی سونے کی فکر کرنا. 3 دنیا کی باتیں نہ کرنا. نمبر 2 سونے سے پہلے کپڑے تبدیل کر لینا. نمبر 3 باوضو سونا. نمبر 4 3 مرتبہ بستر جھاڑ کر سونا. نمبر 5 3 سلائی سرما لگانا. نمبر 6 تسبیح فاطمہ پڑھنا. سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھنا. نمبر 7 سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھنا. نمبر 8 ایسی چھت پر نہ سونا کہ جس میں آگ یعنی وال وغیرہ نہ ہو. نمبر 9 دائنی کروٹ پچھلے روٹ کر سونا. نمبر 10 پیٹ کے بل اوندھا نہ سونا. نمبر 11 سونے کی دعا پڑھنا. اللہم بسمک اموت و احیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اس کے بعد سیدہ زینب بنت سید اسلم کو دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائیں. نماز
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اس کے بعد سوال و جواب کا مکالمہ پیش کرنے کے لیے محمد اذہان ابن وسیم جبار صاحب سید عائزہ ابن سید مزمل صاحب کو دیتا ہوں کو تشریف۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ عزیزان محترم، اسٹیج پر آ کر کے مائک کے سامنے کھڑے ہو کر کے بولنا بڑے دل گردے کی بات ہے، مگر قربان جاؤں معصوم اور توتلی زبان والے بچوں پر جو بڑی بے باکی کے ساتھ بڑے معصومانہ انداز میں یہ باتیں پیش کرتے ہیں، وہ جو محمد اذہان نام کا بچہ ہے، جب ان کے والد محترم آج سے 4 مہینے قبل میرے پاس لے کر کے وہ آئے ایڈمیشن کے لیے، ابھی اس بچے کی عمر شاید 4 سال یا 4.5 سال ہے۔ جب میرے پاس ایڈمیشن کے لیے لے کے آئے تو انہوں نے ایک بات کا اظہار کیا کہ حضرت میری خواہش ہے کہ میرا بچہ حافظ قرآن بنے اور میرا بچہ میرے جنازے کی نماز خود پڑھائے۔ بہت بڑی بات ہے۔ انسان کی جب تڑپ اور فکر ہوتی ہے تو انسان بہت کچھ بن سکتا ہے، بغیر تڑپ کے بغیر فکر کے کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے میرے دوستوں۔ جب انسان کو تڑپ اور فکر ہوگی، کچھ کر گزرنے کا انسان کے اندر عزم ہوگا، تب بھی جا کر کے کچھ مل پاتا ہے۔ شاید ہمارے پاس کرسی کی قلت ہے، میں استاد محترم سے درخواست کرتا ہوں میٹ اٹھا کر کے یہاں ڈال دیں اور ان بچوں کو میٹ پر ہی بٹھا دیں تاکہ آنے والے مہمان اعظام کو جو ہے کرسی مل سکے۔ وہ بچہ جو ہے ہمارے مکتب میں جو شعبہ حفظ کی کلاس چلتی ہے، اس کلاس میں وہ بچہ پڑھتا ہے، اپنے اسکول میں فرسٹ اسٹینڈرڈ میں ہے، مگر اس وقت الحمدللہ وہ بچہ 2 پارے کا حافظ قرآن ہے۔ چھوٹا سا معصوم سا بچہ جس کی باتیں شاید آپ ابھی صاف طور پہ سمجھ بھی نہ پائیں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم ہے اور قرآن کا یہ معجزہ ہے کھلے طور پر کہ جو ہے اللہ نے جس آیت کی میں نے شروع میں تلاوت کی تھی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اللہ رب العزت قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ آپ اس چھوٹے سے معصوم بچے سے آپ سنیں گے قرآن کی آیت۔ میں عزیزم محمد حزیر سلمہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور سورۃ القیامہ کی تلاوت پیش کریں۔ محمد حزیر سلمہ ابن محمد مظہر اللہ۔ أعوذ بالله من
عظیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ, جزاک اللہ. عزیزان محترم, یہ دو بھائی ہیں, دونوں جڑوا ہیں, اور جو ان کی خصوصیت یہ ہے, جب اگر ایک بھائی دو غلطی کیا ہے سنانے میں تو دوسرے کی بھی دو ہی غلطی آئے گی, اور اگر ایک کی ایک بھی نہیں آئی ہے تو دوسرے کی بھی ایک بھی نہیں آئے گی. تو بہرحال یہ قرآن کا معجزہ ہے. جب انگریز سامنے ملک ہندوستان پر مسلط ہوا تو لاکھوں کروڑوں نسخے جلا دیے قرآن کے, اور یہ کہا گیا کہ جو ہے اب کوئی حافظ نہیں رہے گا, نہ قرآن کا نسخہ مل سکے گا. مگر قربان جاؤں حفاظ کرام پر, ان اساتذہ کرام پر جنہوں نے ایسے معصوم بچوں کے دلوں میں قرآن کو ایسے گھول کر کے پلایا تھا کہ اگر وہ بچے کو نیند سے اٹھا کر کے بھی کوئی پوچھے کہ بیٹا یہ بتاؤ فلاں جگہ سے پڑھو, تو الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ بے باکی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتا تھا. یہ قرآن کا معجزہ ہے. آئیے اس کے بعد فضا کو تھوڑا تبدیل کیا جائے اور ایک مقرر بچے کو مدعو کیا جائے. وہ بچہ عزیزم سید انس ابن سید صبغت اللہ, سید انس ابن سید صبغت اللہ, ان کے بھی والد محترم کی خواہش ہے کہ میرا بچہ حافظ قرآن بنے. دعا فرمائیں کہ اللہ حافظ بعمل بنائے. عزیزم سید انس ابن سید صبغت اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد, محترم حضرات, آپ حضرات کے سامنے نماز کے عنوان پر چند بنیادی باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے تمام انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے, اور تمام عبادتوں میں سب سے بڑا درجہ نماز کا ہے. نماز دین کا ستون ہے. نماز کا دین میں وہی مقام ہے جیسے سر کا مقام جسم میں ہے. نماز میں انسان اللہ تعالیٰ سے بات کرتا ہے. جب وہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے. نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور روزی میں برکت ہوتی ہے. نماز جنت کی چابی ہے. ہر حاجت اور ضرورت نماز کے ذریعے پوری کی جا سکتی ہے. نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر نماز کا حکم دیا اور مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز فرض کی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی نماز کا اہتمام فرماتے رہے, یہاں تک کہ زندگی کے آخری لمحات میں بھی نماز پڑھنے کی وصیت فرما گئے. لہذا ہمیں چاہیے کہ نماز کا خوب اہتمام کرے اور جہاں بھی رہے نماز کا خیال رکھے. اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین تو کہتے ہیں بھائی, ذرا لب کو چنبش دیں, ذرا ہلائیں آمین. سلام کا جواب تو دے دیا کریں. یقیناً نماز ایسی چیز ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ, میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. آخری وقت تھا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت سے 2 چیزیں نصیحت فرمائی. فرمایا کہ لوگوں نماز کو ضائع نہ کرنا, نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑنا. دوسری چیز ارشاد فرمائی کہ لوگوں اپنے پاس کام کرنے والوں کو اپنے ماتحتوں کے ساتھ, اپنے ملازموں کے ساتھ, اپنے غلاموں کے ساتھ مشفقانے سے پیش آنا, مشفقانہ انداز اپنانا. ایسا نہ ہو سختی سے پیش آئیں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتیں دو چیزیں تھیں. بہرحال اب اس کے بعد حمد پیش کرنے کے لیے محمد ریان بن محمد رفیع کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. محمد ریان. میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا 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 میرے مولا تیری رحمت سے نکلا تیرے رستے میں کروں گا میں مکمل اپنا وعدہ تیرے رستے میں. میرے مولا تیری رحمت سے نکلا تیرے رستے میں کروں گا میں مکمل اپنا وعدہ تیرے رستے میں. یہ دنیا چھوڑ دی ہم نے تیری خاطر میرے مولا. یہ دنیا چھوڑ دی ہم نے تیری خاطر میرے مولا. یہ چاہت ہے کہ مل جائے سکون اب تیرے رستے میں. میرے مولا تیری رحمت سے نکلا تیرے رستے میں کروں گا میں مکمل اپنا وعدہ تیرے رستے میں. میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا تیرا ہی دین اس دنیا میں پھیلے گا. میرے مولا تیرا ہی دین اس دنیا میں پھیلے گا. میں اپنی جان جب قربان کروں گا تیرے رستے میں. میرے مولا تیری رحمت سے نکلا تیرے رستے میں کروں گا میں مکمل اپنا وعدہ تیرے رستے میں. ہے میری منزل مقصود تیری جنت الفردوس. ہے میری منزل مقصود تیری جنت الفردوس. کہ غم اور سختیوں کو میں نے جھیلا تیرے رستے میں. میرے مولا تیری رحمت سے نکلا تیرے رستے میں کروں گا میں مکمل اپنا وعدہ تیرے رستے میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 4-5 بچے باقی ہیں تو ان کو پڑھانے کے بعد انشاءاللہ عصر کی نماز یہیں جماعت سے کر لی جائے گی. اب اس کے بعد خالد احمد، سید منان، سید عماد، سید ارمان، فضل پاشا اور فرحان آئی کو دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد پیارے نبی ہمارے عبداللہ کے رات دلارے بن کر آئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم. چاند عرب کے رہبر
اس کے بعد عافیہ فلک عائشہ فاطمہ اور سید عائزہ کو دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائیں. عافیہ فلک عائشہ فاطمہ اور سید عائزہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. اب اس کے بعد اسماء الحسنہ پیش کرنے کے لیے عبد المتین شاہ ابن مجید شاہ سید ریان ابن سید نوید صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسماء حسنہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اسماء حسنہ کہتے ہیں. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الرافع المعز المذل السميع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اسماء حسنہ یعنی اللہ تعالیٰ کے 99 نام یاد کر لے اور اسے باقی رکھے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. اللہ ہم تمام کو یاد کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس کے بعد نعت پیش کرنے کے لیے محمد ریان ابن انصر صدیق کو دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائیں. محمد ریان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر نام الہی دیا جس نے لا کر نام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں بڑھ بڑھ کے صلی اللہ پھول کھلتے ہیں بڑھ بڑھ کے صلی اللہ. جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں.
جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا, جس نے لا کر کلام الہی دیا, وہ محمد مدینے میں موجود ہے. ہم نے مانا کہ جنت بات ہے ہنسی, ہم نے مانا کہ جنت بات ہے ہنسی. چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں, یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں, یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں, اور جنت مدینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا, وہ محمد مدینے میں موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. اب اس کے بعد تقریر پیش کرنے کے لیے فاطمہ بانو بنت بی محمد مزمل, فاطمہ بانو بنت بی محمد مزمل صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اسلام کی اہمیت کے عنوان پر تقریر پیش فرمائیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد, محترم حضرت, آج میں آپ کے سامنے اسلام کے تعلیمات پر تقریر پیش کرنا چاہتی ہوں. ہم مسلمان ہیں, ہمارا مذہب اسلام ہے. اسلام سچا مذہب ہے, اسلام اچھا مذہب ہے. اسلام بھلائی سکھاتا ہے, برائیوں سے روکتا ہے, پاک اور صاف رہنے کی تعلیم دیتا ہے. اسلام سکھاتا ہے کہ ہم نیک رہیں, ایک رہیں اور ایک خدا کی عبادت کریں. یہی اسلام سکھاتا ہے. اسلام بہت اچھا مذہب ہے. اسلام بہت سچا مذہب ہے. اسلام اللہ تعالی ہم سب کو اسلامی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اس کے بعد کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت پیش کرنے کے لیے انا زہرا, صوفیہ کوثر, انم فاطمہ اور بی بی مریم کو دعوت دیتا ہوں. جلدی سے آ جائیں. انا زہرا, صوفیہ کوثر, انم فاطمہ اور بی بی مریم. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ترجمہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت
اب اس کے بعد محمد یحییٰ یوسف خان مقصود زین اور محمد عرفان کو دعوت دیتا ہوں، عمر خان کو دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک دین کی دعوت دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر کون سا عذاب آیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کا عذاب آیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عذاب سے بچنے کے لیے کیا کیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کے حکم سے کشتی بنائی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم عاد کے نبی کون تھے؟ قوم عاد کے نبی حضرت ہود علیہ السلام تھے۔ قوم ثمود کے نبی کون تھے؟ قوم ثمود کے نبی حضرت صالح علیہ السلام تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا لقب ذبیح اللہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کن کے بیٹے تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے کتنے بھائی تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی کا نام کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی کا نام بنیامین ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کس ملک کے حاکم تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام ملک مصر کے حاکم تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اس کے بعد سید معاذ ابن شیراز نمن کو دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائیں، حدیث پیش فرمائیں۔ سید معاذ۔ آج میں آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اجیل اللہ یغفر لکم، ترجمہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی دل میں بٹھاؤ، وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ صوموا تصیحوا، ترجمہ روزہ رکھو صحت مند رہو گے۔ لعن اللہ السارق، ترجمہ اللہ تعالیٰ چور پر لعنت فرماتا ہے۔ لا تماری اخاک، ترجمہ اپنے بھائی کے ساتھ جھگڑا مت کرو۔ ان الغضب من الشیطان، ترجمہ بے شک غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ من اطاعنی دخل الجنہ، ترجمہ جو شخص میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ ما نقضت صدقۃ من مال، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم غریبوں کی مدد کریں۔ طلب الحلال واجب علی کل مسلم، ترجمہ حلال روزی کی تلاش ہر مسلمان پر واجب ہے۔ تہادوا تہابوا، ترجمہ آپس میں ہدیہ لیتے دیتے رہو، محبت بڑھے گی۔ ایاکم والکذب، ترجمہ جھوٹ سے بچو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ۔ اب اس کے بعد نعت پیش کرنے کے عاصم حیدر خان، عاصم حیدر خان بچہ۔ اب اس کے بعد تقریر پیش کرنے کے لیے محمد علی خان ابن وسیم خان کو دعوت دیتا ہوں۔ اس نشست کی آخری کڑی ہے کہ توحید پر تقریر پیش کرنا۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حضرات، آج میں آپ کے سامنے توحید کے عنوان پر تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ توحید دین کی بنیاد اور ایمان کی جان ہے اور سب نبیوں کا پہلا پیغام ہے۔ اس کے قبول کرنے پر انسان کی نجات ہے اور اس کا انکار بری ہلاکت و تباہی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی اس حال میں دنیا سے گیا
کہ وہ لا الہ الا اللہ پر یقین اور ایمان رکھتا تھا تو وہ جنت میں جائے گا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہوا مرا تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نجات کی سب سے بڑی اور پہلی شرط توحید ہے، اس کے بغیر نجات ہی ممکن نہیں۔ توحید کی حقیقت اور لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اس پوری کائنات کا پیدا کرنے والا اور چلانے والا تنہا اکیلا اللہ ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، وہ تنہا سب کا مالک ہے اور ساری مخلوق اس کے قبضے میں ہے۔ نفع، نقصان، عزت و ذلت اور قوت و حیات سب کچھ اسی کے حکم و ارادے سے ملتی ہے اور سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، اور اپنے بندوں پر بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے اور ان کو سیدھی اور سچی راہ دکھلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ حق ہے کہ ہم اس کی عبادت اور اطاعت کریں اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے آگے سر نہ جھکائیں اور کسی کو حاجت روا اور مشکل کشا نہ سمجھیں، بلا چوں چرا اس کی بات مانیں اور عمل کریں۔ جو ایسا کرے گا وہی کامل ایمان والا اور توحید پر صحیح طور پر قائم رہنے والا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل ایمان والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ پہلی نشست ہماری ختم ہوئی، اب انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد پھر انشاءاللہ دوسری نشست شروع ہوگی۔ فرسٹ فلور میں نماز کا انتظام ہے، تشریف لے چلیں۔ نماز کے بعد پھر انشاءاللہ بقیہ بچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خواتین سے بھی درخواست ہے اور سیکنڈ فلور میں نماز کا انتظام ہے، وہاں نماز پڑھ لیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہماری پہلی نشست بحسن عافیت مکمل ہوئی تھی، اب دوسری نشست کا آغاز ہونا چاہ رہا ہے۔ دوسری نشست کے آغاز کے لیے تلاوت کلام اللہ کے لیے عزیزم محمد مصعب سلمہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ تمام طلبہ عزیز سے درخواست ہے کہ وہ خاموشی کا مظاہرہ کریں، خاموشی کے ساتھ بغور سماعت فرمائیں، بغور سنیں۔ انشاءاللہ آپ کا بھی فائدہ ہوگا، آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور ہمارے بھی۔ عزیزم محمد مصعب ابن تجمل احمد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور قرات سے اس مجلس کا آغاز فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم۔ هو الله الذي لا
سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوپر ادھر ادھر جو بچے نیچے پڑھنے والے ہیں ان تمام بچوں سے درخواست ہے نیچے تشریف لیں، اور جن بچوں کو جن گروپ کے ساتھ بٹھایا گیا تھا وہ وہیں بیٹھیں، ادھر ادھر نہ جائیں۔ جن بچوں کی جگہیں جہاں فکس کر دی گئی ہیں وہ بچے وہیں بیٹھیں، اور جو اوپر جا رہے ہیں لفٹ میں آ جا رہے ہیں ان بچوں سے بھی درخواست ہے کہ جو ہے سیدھا آ کر کے اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ اب اس کے بعد قرأت کے بعد حمد پیش کرنے کے لیے مدیحہ، ماہرہ اور مریم کو دعوت دیتا ہوں تو تشریف لائیں۔ مدیحہ، ماہرہ اور مریم، اوپر بیٹھی ہوئی خواتین سے بھی درخواست ہے کہ خاموشی کا مظاہرہ کریں، خاموش بیٹھیں، سننا بھی عبادت ہے، اس لیے تمام بہنوں سے خواتین سے درخواست ہے کہ باتیں نہ کریں، خاموشی سے سنیں، اور جو سننا چاہتے ہیں ان کو سننے دیں۔